اور صابر صاحب اب آپ کو یاد ہوگا ہماری جو آف ایئر گفتگو ہوتی رہتی ہے جس پر ہم کچھ باتوں پہ اتفاق بھی کرتے ہیں، کئی باتوں میں ہم اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں، لڑائی بھی کرتے رہتے ہیں. ہم ایک زمانے میں بہت سے بات کرتے رہے ہیں جب اگلے الیکشن ہو رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور امریکہ کے کنیکشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے پاس ایک چانس ہے اقتدار میں آنے کا یا نہیں. اب ظاہر ہے مجھے ایسا لگتا ہے ساری جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کہیں کچھ بھی ذہن میں سب کے بھی ہے کہ اگلا انتخابی مارکا ہے، چونکہ 2023 وہ ورلڈ کپ ہوتا ہے، جس طرح کرکٹ ٹیمیں سالوں پہلے تیاری کر لیتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی معلومات کی ایفرٹس کی تصدیق کر سکتے ہیں شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ واشنگٹن اور لندن کی طرف ضرور دیکھتے ہیں، اور جس کو ہم عرف عام میں این آر او کہتے ہیں وہ این آر او نہیں تھا بلکہ وہ تھا پاور شیئرنگ فارمولا تھا کہ پرویز مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو اگر اقتدار میں آتی ہیں تو پاور شیئرنگ کیسے کی جائے گی. ایکسٹرنل معاملات پرویز مشرف صاحب دیکھیں گے، انٹرنل محترمہ بے نظیر بھٹو دیکھیں گی. اور وہ ایک امریکہ نے ایک انگیجمنٹ کروائی تھی اور ایک فارمولے کے تحت دونوں کو آن بورڈ کیا تھا اور یو اے کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ نواز شریف صاحب، آپ بھی گواہ ہیں میں بھی، جن کو مکرن پرنس مکرن جو ہیں اور حریری جو ہیں وہ خود لینے آئے تھے اور سعودی جہاز پہ اور ساتھ لے کے گئے تھے کیونکہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پہنچ گئے تھے. تو انہی نواز شریف صاحب کو کنگ عبداللہ نے اپنے سرکاری شاہی جہاز پہ واپس بھیجا کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ لے سکتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی لینا پڑے گا. تو یہ ایک پاور شیئرنگ فارمولا تھا جو ہوا. اب بھی جو پچھلا الیکشن ہوا جس میں ٹرمپ جیتے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نواز نے بھی جو ڈونیشن دی تھی وہ دی تھی ڈیموکریٹس کو، ہیلری کلنٹن کو. ہیلری کلنٹن کے الیکشن پہ انہوں نے سارا. اور اب بھی جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ کے بائیڈن کا، اس میں بھی جو الیکشن کمپین میں جو ڈونیشن دینے کا وہاں طریقہ ہے اس میں بھی ٹرمپ کے بجائے بائیڈن کو دی گئی تھی، ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا گیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے تو پیپلز پارٹی کے بہت اچھے مراسم تھے، وہ 2 دفعہ آئے، ان کو سول اعزاز سے نوازا. اور مجھے یاد ہے پاکستانیوں کو بھی یاد ہے جب بائیڈن بن گئے تو ایک دم سے سوشل میڈیا پہ طوفان چلا تھا ان ساری تصاویر کا کہ بھائی دیکھو اب تو وہ آدمی آ گیا جس کے پیپلز پارٹی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں عملاً؟ صابر بھائی پھر میں شہباز صاحب سے پوچھوں سوال. میں اگین کہوں گا کہ اگر آپ ہماری قومی اسٹیبلشمنٹ کو، نیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صرف واشنگٹن کے زور بازو پہ آپ یہاں پہ اقتدار حاصل کر سکیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ سیشن ہوا ہے، اس میں مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، تینوں کو ایک سپیس نظر آ رہی ہے، ایک ونڈو چھوٹا سا، کہ یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ موجودہ سول ملٹری لیڈرشپ کا اور واشنگٹن کا ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. وہ سپیس مانگ رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے، لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہم اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جناب، ہم ذرا 50-50 کر لیں گے، ہماری طرف دیکھیں. اور یہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی اسی طرح کا کوئی طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ واشنگٹن بیچ میں آئے اور کوئی معاملات طے کروائے دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان سیاسی جماعتوں کے درمیان. آج ہم نے پروگرام میں مریم صفدر صاحب جی ہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور میں پھر آپ سے آگے اس طرح کنکلوڈنگ ریمارکس بھی لیتا ہوں. شہباز گل صاحب یہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کہیں یہ بے چینی یا تھوڑی سی انسیکیورٹی والا معاملہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ کا تو ان کو پتا ہے نواز شریف صاحب خود کو حملہ آور ہیں، انہوں نے ایسے پنگے لیے ہیں اور ہر دوسری تیسری دن لیتے رہتے ہیں، ان کا معاملہ ویسے خراب ہو جائے گا. پیپلز پارٹی ذرا ریئلسٹک پالیٹکس کرتی ہے، سپورٹ بھی کر دیتی ہے، سرنڈر بھی کر دیتی ہے، بلوچستان حکومت گرانے مدد بھی کر دیتی ہے، پھر وہ امریکہ کو بھی جا کے بیچتی ہے کہ دیکھو ہم تو بڑے لبرل ہیں، ہم یہ سارا کو ہے. تو یہ اس اعتبار سے آپ کو ایک ایٹ اے سرٹن لیول پیپلز پارٹی تھریٹ تو نہیں لگتی؟ یہی تو وجہ نہیں آپ لوگوں کی گولہ باری کا کہ یار یہ نہ ہو یہ اپنے معاملات سیٹ کر کے اپنی گیم بنا لیں؟
دیکھیے دو باتیں بدامی صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو بات سیاست کی کرنی چاہیے. ہاں صحیح ٹھیک. اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ذاتیات پہ اترتے ہیں. میں نے کبھی ذاتیات کی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ سیاسی وتیرے میں ہونی چاہیے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ سیاست کا جواب سیاست سے دیں. صحیح. جب میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے، وہ زرداری صاحب ہوں یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، انہوں نے این آر او یا گٹھ جوڑ کیا تھا امریکہ کے ساتھ کہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ کونڈولیزا رائس کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. ان کو اگر اعتراض تھا تو یہ مجھے دکھا دیں کوئی انہوں نے انہیں نوٹس بھیجا ہو، کسی قسم کا کوئی شوکاز بھیجا ہو، کسی قسم کی اپالوجی مانگی ہو، کوئی انہوں نے ہتک عزت کیا ہو، تو دیٹ مین دے ایڈمٹڈ کہ یہ لکھا ہوا ہے. اب آگے چلتے ہیں. ہاں چلے مان لیا اگر کوئی ویسے گندے الزامات لگائے، ویسے کوئی گھٹیا بات ان پہ کرے، کوئی راہ چلتا انسان کرے، یا جس کی کریڈیبلٹی، ایک ملک کی جو ہے وہ فورن منسٹر تھی، وہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا اور کہا کہ میں نے بیچ میں ہو کے یہ کروائیں. کوئی ذاتی نہیں لگائے الزامات ان کے اوپر، ایک قومی نوعیت کے الزامات لگائے جس کا انہیں جواب دینا چاہیے تھا. اچھا اب آگے چلتے ہیں ابھی کی جو سچویشن ہے. دیکھیں میں بڑا واضح طور پر کراچی میں اسی لیے جا کے یہ پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی سکڑ کے جماعت رہے گی، اور اب وہ بھی نہیں رہے گی جو انہوں نے حال وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا. 8,900 ارب روپے ان کو ملے ہیں وفاق سے اور سندھ کے لوگوں سے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. اس میں سے تقریباً 2,500 ارب کی تو کرپشن کے اپنے اداروں کی رپورٹیں ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں. 14 ارب کی جو ہے وہ گندم ان کے چوہے کھا جاتے ہیں. سندھ کے اندر کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے سے سال میں 750 بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے، اگر کے پی کے اپنی موٹر وے بنا سکتی ہے تو سندھ کیوں نہیں بنا سکتی؟ اگر پورے سارے صوبے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں تو سندھ کیوں نہیں دے سکتا؟ تو سندھ میں لوگوں نے کیا بغیر ہیلتھ کے رہنا ہے؟ کیا وہاں بغیر صاف پانی کے رہنا ہے؟ بغیر سکول کے رہنا ہے؟ تو پاورٹی ریٹ کیا وہاں پہ وہی رہنا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ انٹیریئر سندھ میں تو کوئی مقابلہ ہے نہیں پیپلز پارٹی کا. کوئی ضمنی دیکھیں اتنے بڑے بڑے صوبائیت کی سیاست کرتے ہیں گورننس میں ایگری وتھ یو، بٹ باقی معاملات صوبائیت کی سیاست کرتے ہیں نا، صوبائیت کی سیاست کرتے ہیں. ورنہ کراچی والے بھی تو سندھی ہے نا. کراچی میں کیونکہ اس طرح سے صوبائیت کی سیاست نہیں ہوتی، وہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، حالانکہ وہ بھی سندھ کا حصہ ہے، اس میں اس طریقے سے صوبائیت کی سیاست نہیں ہوتی. اور اس میں ایک میلٹنگ پاٹ ہے اور کلچرز بھی بہت سارے ہیں. تو اس میں آپ کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں وہاں پر پیپلز پارٹی کے کیا حالات ہیں. کہنے کی بات، اور سندھ کراچی کے انہوں نے اور سندھ کے حالات انہوں نے کیا کیے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان کی اگلی باری نہیں ہے، تو یہ جہاں سے انہیں پچھلی دفعہ باری ملی تھی 2008 میں وہیں یہ چلے گئے سی وی لے کے. میں نے تو بڑا سادہ سوال کیا، جو فوراً ذاتیات پہ اتر آئے، فوراً کپڑے اتار کے میدان میں. میں نے تو سیاست کی بات کی تھی کہ یہ کتاب تھی. میں نے سیاست کی بات کی کہ آپ کو جب سیکیورٹی کی بریفنگ ملی اسی ہفتے مراد علی شاہ ابھی بھی امریکہ جا رہے ہیں. مراد علی شاہ نے ان کو کہا ہے بلاول جا رہے ہیں، بلاول وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو پہلے ہوا ہے. بتائیں بھائی تیمور صاحب. وہ کہتے ہیں چونکہ آپ کو شک ہے کہ اگلی باری پھر زرداری، اس لیے آپ جا گئے ہیں امریکہ. اگلی باری تو پھر زرداری ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ان کی بھی اسی وجہ سے ٹانگیں کاپ رہی ہیں. اور دوسری بات، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے بلو دا بیلٹ نہیں ہٹ کیا تھا. میں نے ڈیٹیل تو بتائی تھی کیلیفورنیا کی، تو اس لیے ذاتیات پہ میں نہیں جانتا. میں اگر ذاتیات پہ بات کریں، میں ریحام صاحب کی کتابہ کے صفحہ نمبر 16، 220، 215 یہ سارے پڑھ کے بتا تو یہ پریشانی. میں ذاتیات پہ جا نہیں رہا تھا، میں تو سمپل سی بات کر رہا تھا. یہ بات کریں، باتیں نہیں ہے نا. ریحام خان صاحب آپ کی طرح کی ہیں، جس طرح کے آپ بہ کے اسی طرح کی ریحام خان ہے. نہیں میرا آپ کا اور ان کا بات چیت ملتی جلتی ہے. میری نوکری نہیں گئی تھی کسی یونیورسٹی سے بدتمیزی یا ہراسمنٹ کے کیس کے اندر. تالپور صاحب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، نہیں مین اسٹریم پہ بھی بنا آیا کرے. مین اسٹریم کا ریحام خان بھی آپ ہی کی باجی ہیں جو میں نے حساب لگایا. نہیں ریحام خان بھی آپ ہی کی باجی ہیں. میں اس بات پہ سمجھ گیا ہوں. آپ ایک گھٹیا آدمی ہیں، آپ کو بڑے شو پہ بلا لیا انہوں نے. آپ ایک گھٹیا آدمی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو بڑے شو پہ بلا لیا. اور آپ اس قدر چول اور گھٹیا ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا نیشنل ٹی وی پہ بات کیسے کرنی ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ اس قدر گھٹیا اور جاہل ہیں کہ آپ کو پتا نہیں نیشنل ٹی وی پہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ یا تو اس ٹائم مجھے چھوڑ دیں. میری حیثیت کیا بھائی؟ آپ تو بات کرو. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں آپ کی حیثیت کیا ہے؟
آپ کے باپ کا نام آپ سے نکال دیا جائے تو آپ کی حیثیت کیا ہے طالب صاحب؟ لیٹ می ہینڈل اٹ. میں کسی کے بھی حوالے سے ذاتیات بات نہیں ہونے دیتا ہوں, میں نہیں ہونے دوں گا, چاہے وہ کسی کے حوالے سے. ایک فائنل کامنٹ کر لیتے ہیں. آپ گندے آدمی ہیں, آپ آپ چھوڑ دینا, میں نہیں آپ ایک بدبودار اور گندے آدمی ہیں. یہ مجھے اس کو کبھی کیلیفورنیا, کبھی کچھ جواب تو میں سارے دے سکتا ہوں آپ کو, لیکن میں آپ کی طرح گندا نہیں ہو سکتا, آپ کے لیول پہ نہیں آنا چاہتا. گندا کیا ہو سکتا ہے؟ چلو میں اس کو صابر صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. آخری کامنٹ صابر صاحب, اس سب کے باوجود ذرا مجھے اسپیسیفک بتا دیں الیکٹورل پالیٹکس کے اس میں انٹیریئر پیپلز پارٹی کا کوئی تھریٹ نہیں ہے ابھی نا, یا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں وہی بات ہے کہ جہاں جو پارٹی پاپولر ہے ابھی تک تو ویسا ہی چل رہا ہے. جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, ووٹ بینک تو وہ متاثر نہیں ہوا, اور ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو رزلٹ ہیں وہی 19-20 کے ساتھ آ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ سن رہے تھے اس کے بعد تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کہ ہم سن رہے تھے, مطلب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ورکنگ ریلیشن شپ اوپر لیول پہ کبھی آنے والے منظرنامے بن سکتا ہے, یا اوپر بھی وہی حالات ہیں جو یہاں ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک منیمم ایجنڈے پہ اتفاق ہے, اور اس منیمم ایجنڈے کے بارے میں دونوں قیادتوں نے اپنے اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو نہیں بتایا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.